ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات منزہہ اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کی ذات کا ذکر کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کی مبارک سیرت کا ذکر کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، لباس، آپ کا کنگھا، آپ کا سرما اور آپ کا تیل، آپ کی خوراک، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ، حتیٰ کہ آپ کی حاجات، بول تک کا ذکر کرنا پسندیدہ اور مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ فضیلت روضہ اطہر، زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ ایک ہے مسجد نبوی، ایک ہے مسجد نبی میں آپ کا مبارک حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ہے اس میں قبر مبارک، پھر قبر مبارک کے اندر مٹی کے وہ مبارک ذرے جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان ذرات مبارکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کائنات کے تمام مقامات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات الہی کا مرکز ہے، کوئی شک نہیں، اور کرسی اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہیں، کوئی شک نہیں، عرش اس پر خاص الخاص تجلیات ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا محور اور سب سے زیادہ جن پر تجلیات الہیہ ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جہاں تجلیات الہیہ کا ظہور زیادہ ہوگا اس کی عظمت بھی زیادہ ہوگی۔ ظاہر آپ کا وجود اطہر سب سے زیادہ تجلیات الہیہ وہاں پر ہیں، تو کائنات میں سب سے اعلیٰ بھی وہ ہے۔ تو مٹی کے وہ مبارک ذرے جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی عظمت بھی آپ کے وجود اطہر کی طرح ہے، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ کائنات کی ساری چیزوں سے اعلیٰ اور زیادہ ہے۔ روضہ مبارک کی طرف سفر کرنا، سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ مبارک و مسجد نبی علی صاحب صلاۃ والسلام اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے، یعنی کوئی شخص کہیں سے چلے اور اس کی نیت ہو کہ میں مسجد نبی کی زیارت بھی کروں گا، روضہ مبارک کی زیارت بھی کروں گا اور دیگر مقامات مقدسہ اور مبارکہ بھی دیکھوں گا، بہت بہتر ہے، بہت مناسب ہے۔ لیکن صرف اس نیت سے سفر کرنا کہ میں روضہ مبارک کا سفر کرتا ہوں یہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی کو بھی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس بھی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے نبوی مسجد کہتے ہیں۔ اور روضہ پاک جس کے اندر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کی عظمت اور زیادہ ہے، اس لیے روضہ پاک کی نیت سفر یہ دراصل مٹی اور لکڑی یا لوہے کی طرف سفر نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے سفر ہے روضہ پاک کا، کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رہتے ہیں۔ اس لیے روضہ مبارک کی طرف سفر کرنا، روضہ مبارک کی نیت سے سفر کرنا یہ نہایت عظمت والا سفر ہے۔
نہایت عظمت والا سفر ہے، جو حدیث پاک میں 3 مساجد کی طرف سفر کی اجازت ہے: مسجد الحرام، مسجد نبی، مسجد اقصی۔ اس کی وجہ ان کی عظمت ہے، اور وہ عظمت والی وجہ روضہ پاک کے اندر ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر بتائیں، روضہ پاک کی طرف سفر کرنا اس نیت سے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی خود ہے، یہ کس قدر عظمت والا سفر ہوگا اور کس قدر مبارک سفر ہوگا۔ زیارت روضہ اطہر۔ روضہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ یعنی جب آپ روضہ مبارک پر جائیں گے تو اس وقت روضہ مبارک سے کعبہ اور قبلہ کی طرف اگر آپ کھڑے ہوں گے اور منہ کعبہ کی طرف کریں گے، یعنی روضہ مبارک سے کعبہ کی طرف آپ کھڑے ہوں، مسجد نبی میں کوئی اس حصے میں ہوں جو روضہ مبارک سے کعبہ کی طرف ہے، اگر وہاں کھڑے ہوں گے، چہرہ کعبہ کی طرف کریں گے تو رخ تو آپ کی پیٹھ روضہ مبارک کی طرف ہوگی، اور اگر آپ رخ اپنا اور چہرہ روضہ مبارک کی طرف کریں گے تو آپ کی پشت کعبہ کی طرف ہوگی۔ تو اس طرح وہاں کھڑے ہونا کہ رخ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف ہو، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب ہے۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد امام سلام پھیرتا ہے، جب تسبیحات کرتا ہے تو منہ کعبہ کی طرف نہیں، منہ مقتدی کی طرف ہوتا ہے، کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے، کبھی کسی کو اشکال نہیں ہوا۔ تو اگر روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے وقت آدمی رخ روضہ مبارک کی طرف کرے تو کیا اشکال ہے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہاں آپ کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور روضہ پاک کی زیارت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے۔ صلاۃ و سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ افضل درود شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ صلاۃ و سلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور آپ پر سلام پڑھنا، یہ آپ کا حق ہے۔ امت پر آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اور پھر صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھیں، درود پاک زیادہ پڑھیں، جتنا ممکن ہو اتنا درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھیں اور بھیجیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائیں گے، اور بہترین درود وہ ہے جس کے الفاظ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائے، اور ان میں پھر افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فائدہ: زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، اور جب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا یہ فرض ہے، اور جب ایک مجلس ہو، آپ تعلیم کرا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بار بار آتا ہے، تو ایک بار درود پڑھنا تو واجب ہے ایک مجلس میں، اور ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مستحب، افضل اور بہتر ہے۔ عرض اعمال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
روزہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی امت اعمال کر رہی ہے۔ جب کوئی اچھا عمل کریں، اللہ کے نبی پر پیش ہو، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمدت اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میری امت نیک اعمال کر رہی ہے۔ اور جب کوئی ایسا عمل ہو جو نیک نہ ہو، برا ہو، میری امت کا کوئی فرد کرے اور مجھ پر پیش ہو، استغفرت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے پھر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تمہارے لیے بخشش اور معافی کی اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس لیے اعمال امت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں تاکہ ہمارا درود اللہ کے نبی پر پیش ہو۔ نیک اعمال کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، اللہ کا مزید شکر ادا کریں۔ استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، یہ جائز ہے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اس وقت اس دنیا میں حکم یہ تھا کہ جو شخص اللہ کے نبی کے پاس جائے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ سے استغفار کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرے کہ آپ اللہ سے دعا فرما دے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے اور وہاں جا کر دعا کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرے کہ حضور آپ اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمائیں، تو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہیں اور زندہ آدمی بات سنتا ہے، ان کی خدمت میں بات کریں، پیش کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت معجزہ، معجزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے معجزہ کو شرک کیا کر معجزہ کا انکار کرنا یا معجزہ سے دھوکہ کھا کر انبیاء علیہ السلام کے لیے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے۔ عاجز یعجز اعجازاً، کسی کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ معجزہ کا معنی وہ آیت، وہ نشانی، وہ دلیل ہے جو اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے اور پوری انسانیت، پوری مخلوق اس جیسی نشانی لانے سے عاجز آ جائے، جیسے کہتے ہیں معجزہ۔ یہ معجزہ برحق ہے جو اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ عصا موسیٰ علیہ السلام پھینکتے ہیں، سانپ اللہ بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ نبینے کی آنکھ پر پھیرتے ہیں، بینائی اللہ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، چاند کو ٹکڑے اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ معجزہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کہ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شرک تو تب ہو نا جب ہم یہ کہ نبی کے اختیار میں، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ کے فعل ہے۔ اور نبی کا معجزہ دے کر نبی کو مختار کل مان لینا، یہ تب ہے جب نبی کے اختیار تو نبی کا نہیں ہے، اس لیے نبی کو مختار کل نہ مانیں۔ تو معجزہ کا انکار بھی نہ کریں اور معجزہ کے اقرار کر کے نبی کو مختار کل بھی نہ مانیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کے فعل کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزات انبیاء علیہ السلام،
وہ خرق عادت امور جو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوں معجزہ کہلاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا سام بن جانا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے چٹان سے اونٹنی نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، اور قرآن کریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جن معجزات سے نوازا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ معراج، اور علمی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ ایک ہے عادت، روٹین، ایک ہے خرق عادت، عادت سے ہٹ کر جو چیز روٹین وائز نہ ہو، تو بالکل عادت سے ہٹ کر خلاف عادت نبی کے ہاتھ پہ جو اللہ کا فعل ظاہر ہو، یہ ہے معجزہ۔ اب عصا سانپ بنے، ایسا تو نہیں ہوتا، تو عصا لاٹھی کا سانپ بننا یہ خرق عادت ہے، عادت سے ہٹ کر ہے۔ چٹان اور پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، وہاں چٹان سے اونٹنی کا نکلنا صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے جو عادات سے ہٹ کر ہے۔ انسان تو مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے قم بإذن اللہ کہنا اور مردے کا زندہ ہونا یہ عادت سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح پل جھپکنے پہ مکہ مکرمہ سے مدینہ، 7 آسمان، عرش پہ جانا پھر واپس آنا، یہ عادت سے ہٹ کر ہے، انسانی اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ معجزات وہ ہیں جو اللہ پاک نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے معجزہ علمی، ایک ہے عملی۔ علمی کا تعلق جس کا تعلق علم سے ہے، عملی کا تعلق جس کا تعلق عمل سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور عملی معجزات عطا فرمائے۔ علمی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، علم ہے، علم خداوندی ہے۔ اور عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر ہے، معراج کا سفر ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گویا اللہ تعالیٰ نے جیسے سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو جمع فرما دیا ہو، سبحان اللہ۔ تو ہم معجزات کو برحق مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے علمی عملی معجزات کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے افضل اور بالا مانتے ہیں۔ ملائکہ سے متعلق عقائد، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا اور ان کو مختلف شکلوں میں آنے کی قدرت عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو اللہ کا نور ہے اس سے پیدا ہیں۔ جس طرح مٹی اللہ کی مخلوق ہے، نار آگ اللہ کی مخلوق ہے، ہوا اللہ کی مخلوق ہے، پانی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح نور بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق بنایا، یعنی نور سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے کہ مختلف اشکال یہ اختیار کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ عموماً انسانی نظروں سے غائب رہتے ہیں۔ عموماً کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عادت یہی ہے کہ بندہ ان کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ بندے کو نظر نہیں آتے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کسی وقت ان کو دیکھ لیں، جبرائیل امین اپنی شکل میں آ جائیں، یا موت کے وقت ملک الموت نظر آ جائے، یا بوقت موت بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے فرشتے نظر آ جائیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام روٹین اور عادت یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو دیکھے۔ نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورت ہیں، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے نہ ان کی نسل چلتی ہے۔ ملائکہ مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں۔ مرد اور عورت نہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ خنثی یا ہجڑا ہے، کیونکہ ہجڑا وہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد ہونے کی بھی صلاحیت ہو، عورت ہونے کی صلاحیت ہو، مخلوق ایسی ہو۔
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مردانگی عطا نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نسوانیت عطا نہ فرمائے۔ لیکن ملائکہ وہ ہیں کہ جن میں مرد اور عورت ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو وجود دیتے ہیں۔ ان میں اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہے، نسل کا سلسلہ ہی نہیں ہے، جنسی تقاضے ہی نہیں ہیں، اس لیے نہ مرد ہیں نہ عورت ہے، یہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ کھانے پینے سے بھی پاک ہوتے ہیں، نہ بھوک کا تقاضا کہ کھائیں، نہ پیاس کا تقاضا کہ پئیں۔ یہ بشری اور جنات کے تقاضے اللہ نے ان سے پاک رکھا ہے، حیوانات کے تقاضے اللہ نے ان سے بھی پاک رکھا ہے۔ ہر وقت تسبیح، تحلیل اور احکام خداوندی کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی فرشتہ ہر وقت سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ہر وقت الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی ہر وقت اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی ہر وقت نماز کے اندر مشغول ہے، کوئی ہر وقت طواف کے اندر مشغول ہے۔ اور بہت بڑی تعداد ملائکہ کی ایسی ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر، پاک ہے وہ اللہ جس نے مرد کو داڑھی عطا فرما کے زینت بخشی ہے اور جس نے عورت کو بال دے کر زینت بخشی ہے۔ داڑھی مردوں کی زینت ہے، بال عورتوں کی زینت ہے۔ جن کاموں پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو سر انجام دیتے رہتے ہیں اور ان میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس فرشتے کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے کام میں لگا ہے، جس کے ذمے بارش برساؤ وہ بارش پہ ہے، جس کے ذمے ہے فصل اگاؤ وہ اس پہ ہے۔ تو جس فرشتے کے ذمے جو کام ہے، کسی کے ذمے ہے نامہ اعمال لکھو، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ تو ملائکہ اپنے اپنے کام پہ مستقل مامور ہیں اور اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مثلا کچھ فرشتوں کے ذمہ ارواح قبض کرنا ہے، ان کے سردار حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں، ان کا کام روحیں قبض کرنا ہے، یعنی روح تمام انسانوں کی یا جنات کی یا حیوانات کی صرف ملک الموت قبض نہیں کرتے، ملائکہ کی بہت بڑی جماعت ہے، ان کے جو نگران ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ ملک الموت ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری انسانوں کے اعمال لکھنے ہیں، کرامن کاتبین۔ کچھ فرشتوں کے ذمہ انسان کی حفاظت کرنا ہے، لہو معقبات من یدیہ من خلفہ یحفظون من امر اللہ۔ کچھ فرشتے جنت کے اور کچھ دوزخ کے نگران ہیں، جنہیں خازن کہتے ہیں، دروغہ کہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی وہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان میں روح القدس، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام یہ مقرب اور مشہور ہیں، یعنی ملائکہ میں سب سے بڑے یہ چار ہیں، اور ان میں بھی روح القدس جبرائیل ان سب کے سردار ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کی تھی۔ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسل ملائکہ باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں، اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ یعنی جس طرح انسانوں میں سے جو رسول ہیں، اسی طرح فرشتوں میں سے جو رسول ہیں پیغام لانے والے، تو انسانوں میں سے جو رسول ہیں علیہم السلام یہ ان فرشتوں سے افضل ہیں جو فرشتوں میں سے رسول ہیں۔ فرشتوں میں سے رسول کا معنی وہ نہیں کہ فرشتہ نبی بھی ہوتا ہے اور پیغمبر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں وہ ہے رسول۔ اور ملائکہ اور فرشتوں میں سے جو رسول ہیں یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل ہیں، اور جو عام فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ ان میں افضلیت کا اعتقاد ہے جو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آسمانی کتب سے متعلق عقائد، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ البتہ تورات، زبور، انجیل
اور دیگر تمام صحف آسمانی منسوخ ہو چکے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے جو نسخے آج موجود ہیں یہ تحریف شدہ ہیں، ان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ یہود و نصارہ نے ان میں رد و بدل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے، گزشتہ رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائی وہ ساری برحق ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن ایک ہے کتاب کا برحق ہونا اور ایک ہے کتاب کا قابل عمل ہونا، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ جو حکم پہلے دور میں تھا ہم اس کو اس دور کا حکم مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، لیکن آج اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ آج اللہ نے دوسرا حکم اور دوسری شریعت عطا فرما دی ہے۔ جس طرح کسی بھی حکومت میں کوئی قانون ہوتا ہے تو جب تک اس کی مدت ہو تب تک وہ قانون پر عمل کیا جاتا ہے، جب اس کو منسوخ کر کے دوسرا قانون لایا جائے تو پھر پہلے قانون پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ تو اعتراف کیا جاتا ہے کہ جب اس کا وقت تھا تب یہ ٹھیک تھا، اب اس کا وقت ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو گزشتہ جو کتب نازل ہوئیں اور صحیفے نازل ہوئے اپنے اپنے دور میں برحق تھے، سچے تھے اور ان پہ عمل ضروری تھا، لیکن اب چونکہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب آخری کتاب قرآن کریم ہے، ہدایت اسی سے ملے گی، نجات اسی سے ملے گی، اللہ کا قرب اسی سے ملے گا۔ یہی کتاب اب قیامت تک چلے گی، تو باقی کتابوں کی تلاوت نہیں کرنی، ان پر عمل نہیں کرنا، بس یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اپنے دور میں یہ برحق اور سچی تھیں اور اللہ کی طرف سے تھی۔ آسمانی کتب و صحائف کی تعداد۔ ایک روایت کے مطابق آسمانی کتب اور صحائف کی تعداد 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ صحائف میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام، 30 حضرت ادریس علیہ السلام، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تو یہ 100 صحیفے ہو گئے اور 4 کتابیں ہوں گی، تو 104 کتابوں اور صحیفوں کی مجموعی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ صداقت قرآن۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جائیں، من الجنت والناس تک چلیں۔ یہ قرآن کریم کے تمام پارے 30 اور سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کی 114 صورتیں، قرآن کریم کے تمام رکوع، تمام آیات، تمام حروف، حتیٰ کہ شد، مد، جزم، زیر، زبر تمام برحق ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن محفوظ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے اور یہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔